دوسرا جو فیصلہ ہم نے مل کے کیا ہے، آپ کو پتہ میں اکیلا کوئی فیصلہ نہیں کرتا جب تک متعلقہ ادارے کی جو ہائرارکی ہے اس کو آن بورڈ نہ کریں. تو عید، ٹرو اور اس سے اگلے دن جو 3 دن ہے اس پہ ریلویز کے کرایوں میں 30% انشاءاللہ کنسیشن ہوگی. جو پچھلا پی ایس ڈی پی ہے اس کا ہم نے اس کی ریڈنگ شروع کر دی ہے، اور جو اگلے پروجیکٹس ہیں وہ اگلے 2-3 دن میں ہم پی ایس ٹی پی پچھلا اور جو اگلا پرپوزڈ ہے اس کو مکمل کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. میں نے ہدایات ان کو جاری کی ہیں کچھ ضروری قسم کی، جیسے کہ سبی ہرنائی سیکشن ابھی تک 98% بن چکا ہے اور اس کے اندر کچھ شارٹ فالز ہیں، تو اس کا بھی ہم جائزہ لے رہے ہیں کیونکہ بڑی ہیوج انویسٹمنٹ ریلویز نے وہاں پہ کی تھی لیکن ٹرین نہیں چلی. بہت سارے پروجیکٹ میں نے اب دیکھے ہیں جو 4 سال پہلے جہاں ہم چھوڑ گئے تھے وہیں کھڑے ہیں، ان کے اندر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. 1-2 پروجیکٹ ایسے ہیں جو نیب نے جو تباہی مچائی ہے اس ملک میں اس کی وجہ سے افسران نے ہاتھ ہی نہیں لگایا اور وہ 4 سال کی تاخیر کا شکار ہو گئے ہیں. تو اب ہم اس کو دوبارہ اس کو ادارے کو ٹیک اوور کیا انشاءاللہ تعالیٰ، تو اپنے افسران، ملازمین اور ان سب کے تعاون سے انشاءاللہ پہلے جیسا ماحول واپس آ جائے گا، بلکہ آ گیا ہے. اور سیکریٹری ریلویز بھی ایک ریلوے سروس کے افسر ہوں گے، اور اسی طرح سی او ریلویز بھی، وہ تو ہوتے ریلوے سروس کے اندر سینئر موسٹ آدمی کو لگایا جائے گا میرٹ کے اوپر. کسی کو ادارے سے نکالنے کا، جو پچھلے دور میں آئے ہیں، نکالنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. میں فردن سب سے ملوں گا اور جو باصلاحیت لوگ ہوں گے وہ یہاں کنٹینیو کریں گے. آئی جی ریلویز بھی فیصل شاہکار ایک اچھے ویل ریپیوٹیڈ افسر ہیں، وہ بھی انشاءاللہ یہیں کنٹینیو کریں گے، اپنی پروفیشنل ڈیوٹی سر انجام دیں گے. تو یہ ابھی چند بنیادی باتیں ہیں. سول ایوییشن کا محکمہ میرے لیے نیا ہے اور بہت بڑا چیلنج ہے. ریلوے اب اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے کیونکہ وہ ہم مل جل کے سارے کر لیں گے، اور ویسے بھی آپ کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ کسی غلطی کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ آپ جتنے مہربان ہیں اتنے ہی سخت ہیں، اور آپ کو سخت ہونا چاہیے کیونکہ آپ میں سے بہت سارے دوست جو ہیں وہ اپنی رائے دیتے ہیں اور ان کی رائے کا بہت فائدہ ہوتا ہے. تو میں آپ سے پھر درخواست کروں گا کہ پہلی سی اسپرٹ کے ساتھ آپ دوست جو ریلوے کے بیٹ رپورٹر ہیں اور ریلوے کو آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، آپ اپنی ان پٹ دیتے رہیں. بس میری یہ درخواست ہوگی کہ جب آپ کوئی مائنڈ میک اپ کریں تو اس سے پہلے ہماری رائے ضرور سن لیں، فیصلہ آپ کریں، لیکن ہماری رائے لے لیں. ہو سکتا ہے انفارمیشن درست ہو سکتا ہے انفارمیشن درست نہ ہو. تو ہم آپ سے پورا تعاون کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور پاکستان ریلوے کو واپس ٹریک پہ لائیں گے. اور اسی طرح ابھی پی آئی اے کے معاملات سامنے آنے والے ہیں. ابھی اس پریس کانفرنس کے بعد ایک کمپریہنسو زوم پہ میٹنگ ہوگی جس میں چیزیں سامنے آئیں گی، کچھ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس پہ بھی معاملات جب سامنے آ جائیں گے تو اپنی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے. آپ جانتے ہیں کہ ریلوے ہیڈ کوارٹرز میں ماضی میں کبھی سیاست پہ بات نہیں کرتا تھا. آپ سوال بھی کرتے تھے تو میں اس کو ٹال دیتا تھا. میں اب بھی ایسا ہی کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن حالات بدل گئے ہیں اور ہمیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے، کیونکہ کچھ بھی نہیں اگر کہیں گے تو ایک ون وے نیریٹو جو ہے وہ چلتا جائے گا. اس لیے یہ مجبوری سمجھیں کہ کچھ بات مجھے سیاست پہ بھی کرنی ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اجازت ہے آپ کی؟ بہت مہربانی. گزارش یہ ہے کہ ایک آدمی کو اس کی نالائکی، نہ تجربہ کاری، نہ اہلی، منتقم مزاجی، بیڈ گورننس اور ایروگنس، تکبر، اس کی بنیاد پہ نکالا گیا. اور نکالنے کا سہرا ان کو موصوف کو 17 اراکین ہیں جو الائز کے ان کے، اور 20 جو ان کے ساتھی تھے جنہوں نے ریبیل کیا ان کی حرکتوں سے، ان کے سر ہے. یہ کل 37 لوگ ہیں، 37. یہ سارے کے سارے پاکستانی ہیں ٹھیٹ، اور یہ سارے نون لوگ ہیں، اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کئی بار پاکستان کی اسمبلیوں میں اور اداروں میں الیکٹ ہوتے رہے ہیں. ان میں سے کوئی غیر ملکی نہیں ہے، یہ سب پاکستانی ہیں. اگر عمران خان صاحب بیہیو کرتے،
اور سب سے بڑی جو انہیں بیماری لاحق ہے تکبر کی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عقل کل ہیں اور باقی سارے بے وقوف ہیں، اور آتا جاتا موصوف کو ککھ نہیں ہے سوائے بد زبانی کے. تو اگر وہ لوگوں سے پیار کا برتاؤ اپنے ساتھیوں سے کرتے اور ریاستی معاملات کو سنجیدگی سے چلاتے تو وہ حکومت کر رہے ہوتے. ہمیں عدم اعتماد لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمارے تو نمبر ہی پورے نہیں تھے. تو ایک طرف انہوں نے اپوزیشن کو پیس ڈالا، انتقام کی چکی میں پیسا، سول سرونٹس کو کام نہیں کرنے دیا، ان پر نیب چڑھا دی اور ہم پر بھی نیب چڑھا دی. اور اب دوسری بار ہمیں جیلوں میں ڈلوانا چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ مرضی کے جج آ جائیں، مرضی کی عدالتیں ہوں اور یہ سارے جو ہیں یہ جیلوں میں چلے جائیں. یہی تھا نا موٹو، اور کیا تھا ان کا؟ مجھے آپ یہ بتائیں 22 کروڑ کا ملک جو ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہے وہ انتقام کی بنیاد پہ چل سکتا ہے؟ جہاں لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی اور پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، جہاں کلین ڈرنکنگ واٹر آپ لوگوں کو نہیں دے سکتے، جس کے شہروں میں سیوریج کھڑا رہتا ہے اور پونڈنگ ہوئی ہے، اور ہم 50 سال پرانی زندگی گزار رہے ہیں، دنیا 50-100 سال آگے جا چکی ہے. وہاں وقت ہے اتنا کہ جسے حکمران منتخب کیا جائے یا ایون سلیکٹ کیا جائے عمران خان کی طرح، وہ آ کے تو ڈنڈے ماری شروع کر دے. اس شخص نے کی، پہلے اس نے ہمیں چور بنانے کی کوشش کی، سب ملے ہوئے تھے اور جناب چور بنانے کی کوشش کی. پھر ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کروانے کی کوشش کی، اور جب سب کچھ فارغ ہو گیا، کوئی حربہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوا، تو اب کہہ رہا کہ غیر ملکی سازش ہے. تو کل نواز شریف صاحب نے ٹھیک کہا کہ تم نے ایٹمی دھماکہ کیا جو تمہارے خلاف غیر ملکی سازش ہوگی، تم سی پیک لائے ہو، معاشی دھماکہ کیا جو کوئی تمہارے خلاف ہوگا. تم نے کیا ہے؟ کیا یہ ہے کہ آپ نے کشمیر جو ہے وہ مودی کی جھولی میں ڈال دیا. کیوں نہیں کی؟ کیا یہ ہے کہ آپ کو جب ٹرمپ ملا تو آپ نے کہا میں دوسرا لگتا ہے ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. یہ میرے الفاظ تو نہیں ہے. کیا یہ ہے کہ آپ نے ایک یہودی سابقہ رشتہ دار کی الیکشن کیمپین کی لندن جا کے، اور جو پاکستانی تھے صادق خان صاحب لندن کے جو میئر ہیں ان کو اپوز کیا اوپن. کہتے دوسروں کو ہیں آپ کو شرم بھی کوئی نہیں آتی. تو یہ ہے ان کا کچا چٹھا. سو یہ اب بھنگڑے ڈالیں، یہ لڈیاں ڈالیں، یہ ڈانس کریں، یہ جو مرضی کریں.